کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک اور مضبوط قید خانہ شاید وہ نہیں تھا جس میں لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں یا پتھر کی اونچی دیواریں لگی تھیں؟ تو پھر وہ قید خانہ کون سا تھا؟ مطلب وہ قید خانہ دراصل وہ ہے جو اس وقت ہم سب کے ہاتھوں میں، یعنی ایک 6 انچ کی اسکرین کی صورت میں چمک رہا ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ مطلب عام طور پر انسان تنہائی میں خود کو بہت آزاد محسوس کرتا ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک بند کمرہ ہو، اندھیرا ہو اور ہاتھ میں اسمارٹ فون ہو تو ایک عجیب سا وہم پیدا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ہاں، اور اسی کو انسان اپنی آزادی سمجھ بیٹھتا ہے۔ بالکل، لیکن در حقیقت جسے انسان آزادی سمجھ بیٹھتا ہے وہ ایک بہت ہی باریک اور نہ نظر آنے والا جال ہے۔ صحیح۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز موضوع کو کھنگالنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد موجود ہے وہ ایک بہت ہی معلوماتی اسکرپٹ پر مبنی ہے۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ یہ اسکرپٹ ہزاروں سال پرانی ایک تاریخی آزمائش کا موازنہ آج کے اسمارٹ فون کے دور کی آزمائش سے کرتا ہے۔ اور اس بامقصد گفتگو کا مقصد صرف ایک پرانی کہانی سنانا نہیں ہے۔ ظاہر ہے، کہانیاں تو ہم سنتے ہی رہتے۔ جی بالکل، بلکہ اس کا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ تنہائی میں انسان کے نفس کی جو کشمکش ہزاروں سال پہلے تھی وہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں کیسے ایک بالکل نئی لیکن یکساں حد تک خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تنہائی میں انسان کا دماغ کس طرح کام کرتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے باوجود انسانی نفسیات کی بنیادی تہیں بالکل نہیں بدلیں۔ ہاں، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، ہمارے ارد گرد کا ماحول بدل گیا ہے، لیکن انسان کے اندر کی کمزوریاں، اس کے نفس کے تقاضے اور تنہائی کا امتحان آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں صدیوں پہلے تھے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اس تاریخی موازنے سے ہم انسانی ارادے کی کمزوریوں اور طاقت دونوں کو بہت گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کشمکش کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہاں سے آغاز کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں سیدھا مصر کے اس عظیم الشان محل میں قدم رکھنا ہوگا۔ مطلب قرآن مجید میں اسے احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ہاں، ذرا اس منظر نامے کی تفصیلات پر غور کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں ان کے اپنے سگے بھائیوں نے دھوکے سے ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا تھا۔ بہت بڑی آزمائش تھی وہ بھی۔ بالکل۔ اس کے بعد انہیں غلام بنا کر بیچا گیا اور طویل صعوبتوں کے بعد وہ مصر کے ایک بہت بڑے وزیر کے محل میں پہنچ گئے۔ یہاں جس چیز کا نفسیاتی جائزہ لینا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ اس محل کا ماحول اور وہاں موجود طاقت کا غیر مساوی توازن ہے۔ غیر مساوی توازن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب دیکھیں نا، ایک طرف وہ ایک نوجوان غلام کی حیثیت سے وہاں موجود تھے جن کا اس اجنبی دیس میں بظاہر کوئی خاندانی پس منظر، کوئی رشتہ دار یا حمایتی موجود نہیں تھا۔ وہ بالکل اکیلے تھے۔ جی، اور دوسری طرف محل کی مالکن زلیخا تھی جو حسن و جمال اور اقتدار دونوں کی علامت تھی۔ یہ طاقت، اختیار اور محکومی کا ایک ایسا سنگم تھا جو کسی بھی انسان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چلیے اس جال کی بناوٹ کو تھوڑا اور گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی عام سی ترغیب یا لالچ نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسا بچھایا گیا جال تھا جہاں گناہ کرنے کا ہر ممکن بہانہ اور جواز ایک تشتری میں سجا کر پیش کیا گیا تھا۔ ایک دن زلیخا نے ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا اور اس نے محل کے 7 دروازے بند کر دیے۔ بالکل، ذرا اس کا تصور کریں، ایک کے بعد ایک 7 بھاری دروازے اور ہر دروازے پر بڑے بڑے قفل یا تالے، مکمل تنہائی۔ اور اس خاص حصے میں ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا انسان موجود نہیں تھا۔ جی، اور پھر اس نے پکارا ہے تلک، یعنی آؤ میری طرف۔ یہ ایک کھلی پیشکش تھی۔ اگر ہم آج کی جدید نفسیات کے حوالے سے اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو یہ انسان کے لیے پرفیکٹ سٹورم یعنی ایک مکمل طوفان تھا۔ پرفیکٹ سٹورم مطلب حالات پوری طرح خلاف تھے؟ بالکل، جوانی کا عروج ہے، پردیس کا احساس ہے، غلامی کی مجبوری ہے،
جہاں مالکن کا حکم ٹالنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ راز فاش ہونے کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ 7 بھاری دروازے بند ہے۔ جی ہاں، جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا اور حالات بھی اس کے حق میں ہیں، تو انسانی دماغ فوراً اپنے دفاع کے لیے جواز تراشنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آج کا کوئی بھی عام انسان ہوتا تو وہ 100 بہانے بنا لیتا۔ بے شک، کوئی بھی بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتا تھا کہ حالات ایسے تھے یا میں مجبور تھا۔ ہاں، یا یہ کہ میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ ان کا جواب آج تک تاریخ کا سنہرا ترین جواب مانا جاتا ہے۔ انہوں نے حالات کا رونا نہیں رویا، بلکہ ان کی زبان سے نکلا معاذ اللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس لمحے میں جو کچھ ہوا اسے ہم آج کی نیورو سائنس اور نفسیات کی زبان میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہاں دراصل نفس امارہ اور تقوی کی سیدھی جنگ تھی۔ نفس امارہ کو ہم انسانی دماغ کا وہ حصہ کہہ سکتے ہیں جسے عام فہم زبان میں لیزرڈ برین یا ایمگڈولا کہا جاتا ہے۔ وہ حصہ جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ جی، یہ دماغ کا وہ قدیم حصہ ہے جو فوری تسکین، جبلت اور وقتی فائدے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو کہتی ہے کہ لالچ سامنے ہے، اسے فوراً حاصل کر لو اور انجام کی پرواہ مت کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف ان کا جو ہتھیار تھا یعنی تقویٰ، وہ دراصل دماغ کا کوئی اور حصہ تھا۔ بالکل۔ اگر میں اسے سائنس سے جوڑنے کی کوشش کروں تو کیا تقویٰ وہ ایگزیکٹو فنکشن یا دماغ کا پری فرنٹل کارٹیکس نہیں ہے؟ کیا بات ہے، بالکل درست تشبیہ ہے۔ مطلب جو ایک طرح کا پاز بٹن ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ رکو، اس وقتی فائدے کا دور رس نقصان کیا ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ وہ اعلیٰ اخلاقی شعور ہے جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ کوئی اور طاقتور ہستی اسے دیکھ رہی ہے۔ جی ہاں، تقویٰ دراصل انسان کے اسی شعور کی بیداری کا نام ہے۔ انہوں نے اس وقتی جذبے کو اپنے اعلیٰ شعور، اخلاقیات اور اللہ کے خوف سے شکست دی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انسانوں کے لگائے ہوئے یہ 7 دروازے بے شک بند ہیں، لیکن ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کی رحمت اور اس کی نگاہ کا دروازہ ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ جب 7 دروازے بند تھے، ان پر بھاری تالے لگے تھے، تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، بظاہر تو دروازہ کھلنے والا نہیں تھا۔ تو پھر وہ بند دروازوں کی طرف کیوں بھاگے؟ یہ تو بظاہر ایک بے سود عمل لگتا ہے نا؟ تو کیا اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت تھی؟ ہاں، یہ عمل بظاہر غیر منطقی لگ سکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ انسانی ارادے اور نیت کی سب سے بڑی اور طاقتور دلیل ہے۔ مطلب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کا کام صرف نتائج پر غور کرنا نہیں، بلکہ اپنے حصے کا عمل کرنا اور اپنی نیت کو جسمانی حرکت میں تبدیل کرنا ہے۔ اچھا، یعنی جب دماغ پر دباؤ ہو تو جسمانی رد عمل ضروری ہے؟ جی، جب انسانی دماغ شدید دباؤ یا ترغیب میں ہوتا ہے اور کشش اتنی شدید ہو کہ وہ کھینچ رہی ہو، تو انسان کو جسمانی طور پر اس کشش کے دائرے سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو ان کا بند دروازے کی طرف بھاگنا دراصل اس سوچ کے دائرے کو، یہ کوگنیٹو لوپ کو توڑنے کا عمل تھا؟ بالکل، وہ اپنی نیت کو عمل سے ثابت کر رہے تھے، اور کائنات کا قانون یہ ہے کہ جب انسان خلوص نیت سے برائی سے دور بھاگتا ہے اور اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے تو اسباب پیدا کرنے والی ذات ان بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ بے شک، اور زلیخا کا پیچھے سے ان کا کرتا پھاڑنا تاریخ میں اس بات کی سب سے بڑی زمینی دلیل بن گیا کہ وہ گناہ کی طرف جا نہیں رہے تھے۔ ہاں، بلکہ گناہ انہیں اپنی طرف کھینچنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ یہ 7 تالے اور بند دروازے صرف تاریخ کا کوئی پرانا باب نہیں ہے۔ دراصل آج کے دور نے ان بھاری بھرکم دروازوں کو ایک 6 انچ کی اسکرین میں قید کر لیا ہے۔ یہاں سے کہانی آج کے دور میں داخل ہوتی ہے۔ جی، ہم مصر کے اس محل سے نکل کر آج کے اس جدید انسان کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر ہم نے آغاز میں کیا تھا۔ آج ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ کسی بھی عمر یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اپنے ایک ذاتی محل میں قید ہے۔ اور وہ محل ہمارا اسمارٹ فون ہے۔ بالکل، ہمارا اسمارٹ فون ہی دراصل ہمارا وہ بند کمرہ ہے۔ اور یہ وہ موڑ ہے جہاں یہ تاریخی موازنہ انتہائی گہرا اور خوفناک حد تک حقیقی ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟
آج ہم جس چیز کا سامنا کر رہے ہیں وہ کوئی عام سکرین نہیں ہے، بلکہ ان سکرینز کے پیچھے چلنے والے طاقتور الگوریدمز دراصل آج کے ڈیجیٹل زلیخا ہیں۔ ڈیجیٹل زلیخا، یہ بہت زبردست استعارہ ہے۔ رول کرو، مزید کلک کرو، بس ایک اور ویڈیو دیکھ لو۔ مگر ذرا رکیے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ الگوریدمز کام کیسے کرتے ہیں۔ مطلب زلیخا تو ایک جیتی جاگتی انسان تھی نا؟ بالکل۔ اس کے پاس جذبات تھے، اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ یہ ٹیکنالوجی کے پیچھے چھپے ہوئے بے جان کوڈز کیسے اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ انسانی ذہن اور ہماری نفسیات کو اس قدر آسانی سے ہیک کر لیتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ دیکھیے، یہ الگوریدمز محض کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، انہیں باقاعدہ انسانی نفسیات کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ؟ جی، یہ ویریبل ریوارڈ سکیجول کے اصول پر کام کرتے ہیں۔ یہ بالکل وہی طریقہ کار ہے جس پر جوئے خانے یا کسینوں میں سلاٹ مشینز کام کرتی ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت تشویشناک بات ہے۔ بالکل۔ جب کوئی شخص اسکرین کو اسکرول کرتا ہے تو اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اگلی ویڈیو، اگلی تصویر یا اگلا نوٹیفیکیشن کیا ہوگا۔ یہ غیر یقینی صورتحال دماغ میں ڈوپامین کا بے تحاشا اخراج کرتی ہے۔ تو کیا ڈوپامین کا مطلب خوشی ہے؟ ہم اسکرین اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں خوشی ملتی ہے؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سائنس بتاتی ہے کہ ڈوپامین صرف خوشی کا کیمیکل نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل تلاش اور توقع کا کیمیکل ہے۔ یہ آپ کو متلاشی بناتا ہے۔ الگورتھم انسان کی پسند، ناپسند اور سب سے بڑھ کر اس کی کمزوریوں کا ڈیٹا مسلسل اکٹھا کرتا ہے۔ اور پھر اسی لیزرڈ برین کو نشانہ بناتا ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا؟ جی بالکل، وہ انسان کو مسلسل ایک بے چینی اور طلب کی کیفیت میں رکھتا ہے۔ لیکن اس تمام بحث میں ایک اور پہلو بھی ہے جس پر بات ہونی چاہیے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں پرائیویٹ براؤزنگ، انکوگنیٹو موڈ اور وی پی این جیسی چیزیں عام ہیں۔ پرائیویسی ٹولز۔ جی، کیا یہ ٹولز بذات خود بری چیزیں ہیں؟ یہ تو پرائیویسی، سیکیورٹی اور معلومات تک رسائی کے لیے بھی بنائے گئے ہیں۔ تو کیا ہم محض ٹیکنالوجی کو ولن بنا کر اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ نہیں، ٹیکنالوجی یا یہ ٹولز بذات خود ولن نہیں ہے۔ چاقو سے پھل بھی کاٹا جا سکتا ہے اور کسی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ درست۔ اصل مسئلہ اس نیت اور اس کیفیت کا ہے جس کے تحت ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی مسئلہ ہمارے استعمال میں ہے۔ بالکل۔ جب کوئی انسان ان ٹولز کو صرف اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اپنے گرد ایک اندھیرا کمرہ بنا سکے، تاکہ دنیا اسے نہ دیکھ سکے اور وہ گناہ کے اس ایک کلک تک بغیر کسی خوف کے پہنچ سکے، تب یہ جدید ٹولز ان 7 بھاری تالوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ انسان کو یہ سراب دیتے ہیں، ایک دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ اس نے دنیا کی نظروں سے خود کو چھپا لیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہاں ایک بہت گہرا فرق سامنے آتا ہے جس پر غور کیا جائے تو حیرت ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، مصر کے اس محل میں تو دروازے باہر سے کسی اور نے بند کیے تھے، زلیخا نے تالے لگائے تھے، یعنی آزمائش اور قید باہر سے مسلط کی گئی تھی۔ لیکن آج انسان اپنا پرائیویٹ موڈ خود آن کرتا ہے۔ ہم خود اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ ہم خود کو اس ڈیجیٹل قید میں ڈالتے ہیں، اپنے اوپر تالے لگاتے ہیں اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت آزاد ہیں، ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ یہ عصر حاضر کی سب سے بڑی نفسیاتی الجھن ہے۔ ہم ٹیکنالوجی اور اسکرین کے بے دریغ استعمال کو اپنی مرضی اور آزادی کا نام دیتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم ان الگوریدمز اور اپنی ہی خواہشات کے غلام بن چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس موازنے کو سمیٹیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب اتنی بڑی کشش اور لالچ آئی تو وہ وہاں رکے نہیں، انہوں نے فوراً پیٹھ پھیری اور دروازے کی طرف بھاگے۔ اور دوسری طرف آج کا انسان کیا کرتا ہے؟ جب اسکرین پر کوئی ترغیب سامنے آتی ہے تو اس کی انگلی اسکرین پر جم جاتی ہے۔ بالکل، وہ نظریں نہیں ہٹاتا بلکہ مزید سکرول کرتا ہے، مزید اس اندھیرے میں اترتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر اس اندھیرے کمرے اور اس ڈیجیٹل آزمائش کا اصل سچ کیا ہے؟ اگر ہم واقعی اتنے بے بس ہیں، ہمارے دماغ کے کیمیکلز کو اتنی آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے،
تو باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جی، ہم اس کیفیت سے کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ باہر نکلنے کا راستہ اسی تاریخی واقعے کی گہرائی میں چھپا ہوا ہے۔ انسان کی پاکیزگی اور کردار کی جو اصل آزمائش ہوتی ہے وہ مجمع میں یا لوگوں کے سامنے کبھی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اصل سچ یہ ہے کہ جب انسان مکمل تنہائی میں ہوتا ہے تب اس کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت جو اس ڈیجیٹل چکاچوند اور اسکرین کی نیلی روشنی میں انسان بھول جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کبھی مکمل تنہائی نہیں ہوتا۔ بے شک، اللہ کی ذات ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ بالکل، جو نگاہ ہزاروں سال پہلے اس بند محل میں دیکھ رہی تھی وہ آج بھی ہر چیز دیکھ رہی ہے۔ زلیخا کے 7 بھاری دروازے بھی اس نگاہ سے کچھ نہیں چھپا سکے تھے، اور آج انسان کی یہ چھوٹی سی اسکرین کی پرائیویٹ ٹیب بھی اس سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ سوچ کر گناہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں یا اسکرین پر کوئی کلک کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو دراصل ہم آزادی نہیں منا رہے ہوتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ہم بہت بری طرح سے غلام بن رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ہی نفس، اپنی جبلت اور ان الگوریدمز کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ بالکل درست تجزیہ ہے۔ دنیا ہمیں مسلسل سکھاتی ہے کہ اپنی ہر خواہش کی فوری تکمیل کا نام آزادی ہے۔ جو کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جی، لیکن یہ سائنسی حقائق اور یہ واقعہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہش اور نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے تو وہ غلام بن جاتا ہے۔ تو پھر حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ جب وہ ڈیجیٹل زلیخا پکارے، اسکرین پر کوئی ترغیب سامنے آئے اور انسان اپنے اندر کی آواز سن کر اپنے ایگزیکٹو فنکشن کو استعمال کرتے ہوئے معاذ اللہ کہے اور اپنا فون بند کر دے۔ واہ! وہ ایک لمحے کا فیصلہ جب انسان اپنے انگوٹھے کو روکتا ہے اور اسکرین آف کرتا ہے، دراصل وہ لمحہ ہے جب وہ حقیقی طور پر آزاد ہوتا ہے۔ وہ اسکرین کو بند کرنا آج کے دور میں اس بند دروازے کی طرف بھاگنے کے عین مترادف ہے۔ اور اس صبر، اس خود پر قابو پانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس کڑی آزمائش میں صبر کیا گیا تو بدلے میں اللہ نے انہیں اس قید خانے کی تاریکی سے نکال کر پورے مصر کی سلطنت عطا کر دی۔ بے شک یہ محض ایک تاریخی انعام نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا کے لیے ایک آفاقی قانون ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان اس پرفتن دور میں جہاں گناہ صرف ایک کلک کی دوری پر ہے اور نہایت سستا ہو چکا ہے، اپنے نفس پر فتح پالے تو اسے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی وہ بڑے انعام کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اصل مردانگی اور اصل طاقت اسکرین پر انگلی جمائے رکھنے میں نہیں، بلکہ اس لالچ کے سامنے بھاگ کھڑے ہونے میں ہے۔ اور جو جنگ جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف سکرینز ہیں، اپنی نگاہ، اپنی توجہ اور اپنے نفس کی حفاظت کرنا یقیناً انسانی تاریخ کی چند مشکل ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ تو اس تمام گہرے تجزیے اور گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ جب بھی انسان تنہائی میں ہو، ہاتھ میں چمکتی اسکرین ہو اور ایک کلک کے فاصلے پر کوئی برائی دعوت دے رہی ہو، تو انسان کو وہ 7 دروازے یاد آنے چاہیے۔ بالکل یاد آنے چاہیے۔ خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا اس موقع پر ہم بھاگیں گے یا وہیں کھڑے رہ کر اپنی مرضی سے غلام بننا پسند کریں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس الگوریدم اور نفس کی جنگ کو مزید آگے بڑھائیں تو ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز پہلو سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ایک ایسا پہلو جس پر ہمیں لازمی غور کرنا چاہیے اور جو بظاہر ایک بہت خوفناک حقیقت ہے۔ وہ کیا پہلو ہے بتائیے، کیونکہ اس مقام پر آ کر یہ بحث مزید اہم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ زلیخا تو بہرحال ایک انسان تھی۔ جی بالکل۔ اس کے جذبات کی، اس کی جسمانی طاقت کی اور اس کے محل کی ایک طبعی اور ظاہری حد تھی۔ وہ تھک سکتی تھی، وہ رک سکتی تھی، اور وہ دروازے کسی نہ کسی دن تو کھلنے ہی تھے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن ذرا آج کی اس ڈیجیٹل دنیا اور اس کے بنائے گئے الگوریدمز کے بارے میں سوچیں۔ یہ الگوریدمز کبھی نہیں سوتے، ان کی کوئی سرحد نہیں ہے، ان کی کوئی تھکاوٹ یا جسمانی حد نہیں ہے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ ایک ایسی مسلسل دعوت ہے جو دن رات 24 گھنٹے دنیا کے ہر کونے میں، ہر جیب میں انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ کبھی نہ تھکنے والا اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہ نقطہ تو واقعی انسان کو ایک بالکل نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا مقابلہ ایک ایسی مشین اور ایسے نظام سے ہے جس کے پاس نہ ختم ہونے والی توانائی ہے، بالکل،
تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس مسلسل جنگ کو جیتنے کے لیے ہمیں صرف اس مخصوص لمحے میں ارادے کی مضبوطی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہمیں اس ٹیکنالوجی کی لت اور اس کی غلامی سے مکمل طور پر نکلنے، اپنی زندگی کی ترجیحات، اپنے وقت کے استعمال اور اپنے طرز زندگی کو ہی مکمل طور پر بدلنے کی ضرورت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اب ہر انسان کو خود تلاش کرنا ہے، کیونکہ جب تک انسان اس میدان جنگ میں موجود رہے گا جہاں دشمن کبھی نہیں سوتا، اس کے ہارنے اور پھسلنے کے امکانات ہمیشہ موجود رہیں گے۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم ان ڈیجیٹل دروازوں کو اندر سے بند کرنے کے بجائے اس ڈیجیٹل محل سے ہی باہر نکلنے کا راستہ تلاش کریں اور اپنی زندگیوں کو دوبارہ حقیقی دنیا سے جوڑیں۔ بہت ہی زبردست، گہری اور سبق آموز بات ہے۔ اگلی بار جب کوئی بھی تنہائی میں اس چمکتی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہو تو اسے ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ دیواریں، دروازے اور پرائیویٹ موڈ انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس ذات کو نہیں جو ہر اندھیرے کو روشن دیکھتی ہے۔ بے شک۔ یہ فیصلہ اب ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان الگوریدمز کی دی ہوئی غلامی کو چنتا ہے یا اسکرین بند کر کے اپنی حقیقی اور ابدی آزادی کا راستہ